رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس طرح کہ ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر فرض ہے علم حاصل کرنا۔ فرض کا لفظ تو سمجھتے ہیں، نماز کیا ہے؟ فرض ہے، پڑھیں گے تو جان چھوٹے گی، پڑھیں گے تو نجات ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ روزہ فرض ہے، تو جس طرح نماز روزہ فرض ہے، حج زکوٰۃ فرض ہے، جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو فرض کیا ہے، آپ اسی زبان سے کہتے ہیں کہ طلب العلم فریضہ، علم کا حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ ہم اکثر و بیشتر سمجھتے ہیں کہ نفل چیز ہے، کوئی بات نہیں، کر لیں ٹھیک ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں، کر لیں تو اجر مل جائے گا، لیکن اس سے بڑھ کر یہ فریضہ ہے۔ اور فرض کو ادا نہ کرنے کا کیا ہوتا ہے؟ ہماروں کو پتہ ہوگا، فرض کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جسے کرنا ضروری ہے، کرنے کا اجر ملتا ہے، اور جسے چھوڑنا گناہ ہے۔ گناہ کتنا بڑا ہے؟ گناہ اسی لحاظ سے ہوگا کہ جتنا بڑا وہ فریضہ ہے۔ اب علم کا فریضہ کیا خیال ہے؟ اگر آپ سے پوچھنا چاہوں کہ نماز سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے، کیا خیال ہے؟ علم ہوگا تو آپ کی نماز صحیح ہوگی بھائی، علم ہوگا تو نماز سے پہلے آپ کا عقیدہ صحیح ہوگا، سمجھے نا؟ آج ہمارے جو گمراہیاں ہیں، عقیدے کی گمراہیاں ہیں، عملی گمراہیاں ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن پتہ ہی نماز کا طریقہ کیا ہے، عبادات کرتے ہیں لیکن سنت کے خلاف۔ وجہ کیا ہے؟ علم کی کمی ہے، علم نہ ہونا ہے، علم سے دوری ہے۔ تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ میری نماز سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ کیسے پتہ چلے گا میرا عقیدہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہاں اس کا بھائیو یہاں اس علم سے پتہ چلے گا کہ جب میں قرآن کو دیکھوں گا، قرآن کی تفسیر جانوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھوں گا کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے، سچا عقیدہ کیا ہے، اس سچے عقیدے کے برخلاف کیا چیزیں ہیں، کون سے ایسے اقوال باتیں ہیں جو کہنے سے آدمی شرک میں جا پڑتا ہے، کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے سے آدمی مشرک ہو جاتا ہے۔